السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں میں دہلی میں ایک خاتون سے بات کر رہا تھا۔ دوران گفتگو اذان کی آواز کان میں پڑی تو فوراً خود بخود ان خاتون کی زبان سے انہوں نے کہا کہ ذل شانو۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کہا ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ کہا ذل شانو کہا ہے۔ میں نے کہا کیوں کہا ہے؟ کہا ہمیں تو برسوں سے مائیں ہماری بڑی بوڑھیاں گھروں کی وہ یہی کہتی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ رکھ لیجئے، اور فوراً جب بھی کان میں اذان کی آواز آتی ہے تو سبھی ہمارے گھر والے یہی کہتے ہیں ذل شانو، حق نام سچا، اللہ کا نام، اور اس طرح کے الفاظ دیگر بیان کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کوئی حقیقت کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کی کوئی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بڑی بوڑھی ایسے ہی کہتی رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کے کلمات آپ کے کان میں پڑیں تو آپ کو اذان کو دہرانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے وہ کہتے رہیں، اور دعا جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقام المحمود الذی وعدتہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو اس کی شفاعت واجب ہو گئی مجھ پر۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اگر آپ کو بننا ہے تو اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور گھروں میں جو عورتیں ذل شانہ، اللہ کا نام سچا، حق نام اور جل جلالہ، اس طرح کے جو کلمات زبان پر خود بخود آ جاتے ہیں اذان سنتے ہی، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدعت جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے، اس امید پر کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور بدعتوں سے دور رہ کر سنت کو اپنائیں گے۔